پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مشہور معروف شعر ہے کہ بہت شور سنتا تھا پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرے خون نہ نکلا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، یعنی 17 رمضان المبارک کو جو دعوت مباہلہ دیا گیا تھا ڈاسنا مندر کے پجاری کو، وہ لگ بھگ کینسل ہو چکا ہے، یعنی یہ فائنل بات ہو چکی ہے کہ اب یہ مباہلہ نہیں ہونے والا۔ تو میں اس کی تفصیل آگے آپ کو بتاؤں گا، تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اسی طرح دعوت مباہلہ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے بھی کفار کو دیا تھا، کافر کو دیا تھا ایسا دعوت مباہلہ، لیکن اس کا بھی انجام کیا ہوا وہ میں آپ کو آخر میں ضرور بتاؤں گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو مقابلے کا چیلنج کیا تھا، یقیناً آپ حق پر تھے، آپ کو یقین تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اور اس کافر کو ضرور شکست سے دوچار فرمائے گا، اس لیے کہ جو مکمل بھروسہ رکھ کر قدم آگے بڑھاتا ہے تو یقیناً اس کے قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوتے، اور تائید غیبی اس کے شامل حال ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ضرور اس پر مدد فرماتا ہے۔ تو جس کا ڈر تھا، یعنی کہ وہ کسی طرح حیلے حوالے کر کے، بہانہ کر کے اور سازشیں کر کے یہ چیلنج کو کسی طرح نرست کر دے گا، یعنی وہ موقع ہی نہیں آنے دے گا کہ آگ میں کودا جائے یا اگنی پریکشا دی جائے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس مندر کے پجاری نے، میں اس کا نام بھی لینا گوارہ نہیں کرتا، اس لیے کہ جس شیطان نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو، میں اس شخص کا نام بھی لینا گوارہ نہیں کرتا۔ تو لہذا ڈاسنا مندر کا جو پجاری تھا، اس نے حیلے حوالے کر کے کسی طرح افسروں سے دباؤ بنوا کر چھاپے بھی پڑوائے، پولیس نے آپ کے گھر پر چھاپے ماری بھی کی اور حیران کرنے کی پوری کوشش بھی کر دی، جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے خود ہی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہر طرف کورونا کا ماحول ہے، لیکن اس کورونا کے ماحول میں بھی کسانوں کا جو آندولن ہے وہ چالو ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد کسان 20,000 لوگوں کو لے کر وہ دلی کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پرمیشن کی حاجت نہیں، یا پھر کوئی معاملہ نہیں، لیکن ڈاسنا مندر کا پجاری نے فون کر کے یا شاید کسی طرح خبر بھجوایا کہ پرمیشن ہمیں نہیں مل سکتی، یعنی پرمیشن کا جو معاملہ ہے، یہ پروسیس ہے، یہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے، اس لیے اب ہم کیا کریں، اس لیے ہم تو تیار ہیں۔ وہ کسی طرح اپنی ٹانگ اونچی رکھنا چاہ رہا ہے، تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ پرشاسن کی طرف سے پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ اکبر، ایسی بات نہیں۔ اگر پرشاسن کی طرف پرمیشن مل بھی جاتی، اگر اجازت مل بھی جاتی، سارا معاملہ طے بھی ہو جاتا، تو یقیناً یہ 100% نہیں، اس سے بھی زیادہ اگر یقین کے ساتھ کہیں تو یہ مقابلہ ایک طرفہ ہوتا۔ دنیا دیکھتی، دنیا کی آنکھیں دیکھتی، جن کے ایمان میں شک و شبہ ہے، وہ بھی دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح غیبی مدد عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پروگرام لگ بھگ ٹلنا طے ہے، پرمیشن ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور پھر لوگوں کے جمع ہونے پر بھی سخت پابندی ہے، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ دلی میں بے شمار کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، دیگر اور شہروں میں بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو پرشاسن کی طرف سے تو اجازت ملنے کی امید کم ہی تھی، لیکن اس میں پجاری کو ایک موقع مل گیا، اور پھر وہ اپنے ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے اسے بہانہ بنا کر وہ راہ فرار اختیار کر دیا۔ تو لہٰذا اب اگر کبھی دوبارہ ایسی نوبت آئی، مقابلہ ہوا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس میں اہل حق کو فتح نصیب فرمائے گا۔ اب اس طرح کا مباہلہ یا چیلنج حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح دیا، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ سمرقند کے قریب آپ سفر میں تھے، یعنی اس علاقے میں آپ گھوم رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آپ کا قیام ہوا، شام کے وقت افطاری کا وقت ہو چکا تھا، تو آپ نے اپنے خادم کو آگ لینے کے لیے قریب ہی ایک آتش کدہ تھا، وہاں بھیجا کہ جاؤ، وہاں آتش کدہ ہے اور وہاں سے آگ لے کر آؤ، روٹی اس سے ہم بنائیں گے۔ تو لہٰذا آپ کے خادم فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں گئے، آتش پرست کا سردار جو وہاں پر بیٹھا تھا قریب میں ہی، اس سے آگ طلب کیا، مانگا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آپ کے خادم نے آپ کو آ کر خبر دی
کہ اس نے منع کر دیا آگ لینے سے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو ساتھ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ ان کے ساتھ گئے، اور جانے کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے خادم دونوں نے جا کر آتش کدے کے سردار سے کہا کہ اے سردار، تم برسوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، میں نے تھوڑی سی آگ تم سے مانگی ہے، طلب کی ہے، تم نے منع کر دیا، تو اس لیے میں چل کر خود آیا ہوں، اور میں بتاؤں تمہیں کہ تم جس آگ کی پوجا کرتے ہو دراصل وہ تمہیں کام نہیں آنے والی۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ میں اس کو پوجتا ہوں، اس آگ کو، اس کی پرستش کرتا ہوں، اور مجھے یہ آگ کام نہیں دے گی؟ میں تو اس امید پر، بھروسے پر اسے پوجتا ہوں کہ یہ جہنم کی آگ سے مجھے بچائے گی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، دونوں ساتھ میں آگ میں چلتے ہیں۔ گلزار چشت میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا کہ دونوں آگ میں چلتے ہیں تو آپ آگے بڑھے، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگ میں کود سکے، قدم پیچھے کھینچ لیا اور وہ بیٹھ گیا، اور اس سے یہ نہ ہو سکا۔ لیکن آپ نے جب دیکھا کہ یہ بھلے ہی قدم پیچھے کھینچ لیا، تو اس سردار کے گود میں ایک 7 سال کا اسی کا بچہ تھا جس سے کہ وہ کھیل رہا تھا۔ تو آپ نے اس بچے کو اچانک اٹھایا اور اٹھا کر اس آتش کدے میں آپ یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم کہتے ہوئے یہ آپ اس آگ میں داخل ہو گئے۔ آگ میں داخل ہونا تھا کہ آگ گل گلزار ہو گئی، آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دیکھ کر وہ سردار جو آتش کدے کا تھا ہکا بکا رہ گیا، آتش کدے کا پجاری حیران رہ گیا، اور وہ آگے کچھ نہ بول سکا۔ لیکن گھنٹوں بعد جب واپس نکلے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ اب بھی تمہیں شک و شبہ ہے کہ جس رب کو میں پوجتا ہوں اسی نے اس آگ کو پیدا فرمایا، تو لہٰذا یہ آگ تمہیں نہیں بچا سکتی۔ آگ سے بچنا ہے تو اس رب ذوالجلال کی پوجا کرو جس نے اس آگ کو پیدا فرمایا۔ یہ بات ان کے دل میں اتر گئی۔ فوراً آتش کدے کا بڑا پجاری یعنی سردار آپ کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور ان کے بیٹے کا نام جو 7 سال کا تھا اس کا نام ابراہیم رکھا۔ تو یہ دعوت مباہلہ یا مقابلہ بزرگوں کا برسوں سے طریقہ رہا ہے۔ اگر کوئی آج بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ایسا کرتا ہے تو تائید غیبی اللہ کی مدد اس کو ضرور شامل حال ہوگی۔ السلام علیکم۔